ولا تزر وازرۃ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزر اخرى، بوجھ دوسرے کا، اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رکوع کے آغاز سے حق تعالی شانہ نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا اور فرمایا تم سب اللہ پاک کے محتاج ہو اور اللہ پاک محتاجی سے بے نیاز ہے۔ محتاجی کمزوری ہے اور اللہ پاک تو الحمید ہے، سب تعریفوں کے لائق ہے۔ تو جو کمزوری والی بات ہے تو اللہ پاک کے شایان شان ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے قبل جو مضمون تھا اس میں مشرکوں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ تمہیں اللہ پاک نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے دور کے قریبی رشتے، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ہر ایک کو اس جہان میں اللہ پاک نے آباد کیا ہے، اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کا اہتمام اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ خشکی بھی اور تری بھی تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح آسمان ہے، آسمان کی چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں وہ بھی تمہاری خدمت میں لگی، سورج ہے، چاند ہے۔ گزشتہ رکوع کے اختتام پر پھر فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، جن کو تم اللہ پاک کا شریک ٹھہراتے ہو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، یعنی وہ نہیں سن سکتے، اور اگر سن لیں بالفرض لو سمعوا، ایسا ممکن تو نہیں ہے، بالفرض سن بھی لیں تو وہ کیا، تم ان سے اولاد مانگتے ہو، تم ان سے رزق مانگتے ہو، تم ان سے برکات مانگتے ہو تو وہ دے سکتے ہیں؟ سن بھی نہیں سکتے۔ اگر سن لیں تو کون سا کمال ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں تو کوئی اختیار حاصل ہی نہیں۔ اس سے پہلے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے وہ جو دھاگا ہے اس کا وہ چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں، یعنی وہ مکمل طور پہ بے اختیار ہے۔ تو ایسے بے اختیار کو پکارنا انسان کو زیب نہیں دیتا، یہ ربط ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں ایک ربط ہے اس میں، تو ذہن میں بات تازہ ہوتی ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین خطاب کر کے فرماتے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے غیر کے محتاج نہیں ہو، اس لیے کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا حاجت روا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ نقطہ سمجھایا کہ حاجت روا وہ ہوتا ہے جو حاجت مند نہ ہو، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، یہ اصول اللہ پاک نے بتا دیا۔
کشا نہیں ہوتا، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صفات کس کے ہاں ہیں؟ صرف اللہ پاک۔ اللہ پاک کو کسی کی حاجت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس لیے حاجت روا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک پہ کوئی مشکل نہیں آ سکتی، مشکلوں سے وہ پاک ہے، اس لیے مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اس بات کو سمجھو، اللہ پاک جیسا جب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو تم کیوں شریک ٹھہراتے؟ تم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اس دن اپنا نامہ عمل اپنی بغل میں لے کے تم پیش ہو۔ اور اگر تم وَإِنْ مُثْقَلَةٌ بڑا بھاری بوجھ جس پہ لدا ہوا ہوگا، اگر وہ پکارے اِلَىٰ حِمْلِهَا کہ میرا بوجھ اتار دیا جائے، کوئی اتار دے میرے بوجھ کو، یا بانٹ لے یا ہلکا کر دے، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، ذرا سا بھی اس کا بوجھ کوئی بانٹنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ اختیار ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ بہت قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ بہت قریبی کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی باپ بیٹے کا بوجھ اور بیٹا باپ کا بوجھ نہیں بانٹ سکے۔ قریب ترین رشتے بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے۔ اس دن کی فکر کر لو۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے کوئی معاملہ کر دے تو وہ بات دوسری، وگرنہ جس طرح دنیا میں ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہو، بھائی بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، قریبی رشتے ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں، دکھ بانٹ لیتے ہیں، بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، ما تحت الاسباب ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں۔ اسباب کا جہان ہے تو اسباب کے تحت، مثلا ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوائی ضرورت ہے، بھائی کے پاس پیسے ہیں، وہ اللہ نے دیا ہے تو وہ پیسے اس کو دے دیتا ہے، تو دوائی، یہ ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں۔ وہاں ایسا ہے، اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا۔ سب سے بڑی جو پہچان ہوتی ہے نا، وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے، مثال دی ہے اللہ پاک، تو یہ محاورہ ہے، باپ بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے اہل علم سابقہ علامات اور بشارتیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھیں، ان کے تحت رسول مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس دن یہ پہچان بھی ختم ہو جائے گی، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ کون حالت ایسی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ حالت عجیب ایسی ہوگی کہ انہیں پہچان ہی نہیں ہو رہی ہوگی، قیامت اتنی ہولناک۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، بیوی شوہر سے، اپنی اولاد سے، اولاد میں سے بیٹوں سے،
وصاحبتہ کوئی کام نہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کام الا یہ کہ جن پہ اللہ پاک کا فضل اور کرم ہو جائے گا تو وہ ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے، لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ تزکیہ جن کا ہوا، جنہوں نے پاکیزگی کو اختیار کیا ہوگا اور اسی پہ ان کی موت آئی، تقویٰ لے کے جو دنیا سے جائیں گے، تقویٰ کے ساتھ دنیا سے اٹھیں گے، ایمان و تقویٰ کی دولت کے ساتھ، ان میں سے بعض کو اللہ پاک سفارش کا حق بھی دے دیں گے کہ تم سفارش کرو، گناہگاروں کے حق وہ بھی ہو، اور سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ مضمون اپنی جگہ پہ، یہ جو عام ترتیب ہے اس کو، اور بالخصوص ربط کو جب تک قرآن شریف کے ربط کو نہ سمجھیں نا، سیاق اور سباق کو نہ سمجھیں تو قرآن کی آیت کا اصل مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے، یا کوئی یہ کہے میں فلاں سے میری وابستگی ہے اور میں اس کا غلام ہوں تو اب میں آزاد ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ اس زوم میں نہ رہنا کہ میں پیغمبر زادی ہوں، اپنی آخرت کی فکر کرنا، اگر اللہ پاک نے تجھ پر گرفت کر لی تو میں امام الانبیاء ہو کے بھی تجھے نہیں چھڑا سکتا۔ واضح لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو آپ سے بڑا کون تھا؟ آپ فرما دیتے جاؤ جو دل ہے کرو، میں سب سے بڑا رسول ہوں، میں تجھے اللہ سے چھڑا لوں۔ خیال کرنا، اگر اللہ پاک نے گرفت کر لیا تو میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا سکتا۔ یہ تو باطل عقائد ہے نا، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کفریہ جملے، حدیث کے خلاف جو فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بالکل اس کے خلاف۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخرت کی فکر کرنا، اگر اللہ پاک نے گرفت کر لی تو پھر میں بھی آپ کو گرفت سے آزاد۔ تو جو جتنی بڑی نسبت لے کے بیٹھتا ہے نا تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ محتاط ہو کے جیے کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں، میں بڑوں کا خاندان ہوں، تو مجھ پر تو دین زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ جتنے اللہ پاک کے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا اتنے وہ زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ ہم سے ایسا بھی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جسے ناپسندیدہ کہا گیا، حرام تو دور کی بات ہے، جسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے حرام نہیں کہا، اور ہر وہ کام ہم کریں جو پسندیدہ ہے۔ اس لیے دیکھو نا جو اللہ والے ہوتے ہیں فرض نماز تو ہے ہی ہے نا، وہ تہجد نہیں چھوڑتے، اشراق نہیں چھوڑتے، چاشت نہیں چھوڑتے، اوابین نہیں چھوڑتے، اس کے علاوہ اضافی نماز ان کے معمول کا حصہ ہوتی ہے، زیادہ حفاظت کرتے ہیں کہ جو جتنا اللہ پاک سے دوستی کرے گا، قرب پائے گا، قریب ہونا چاہتا ہے تو اتنا زیادہ اس نے نکھر کے رہنا ہے۔ سفید کپڑا ہے جس پہ ہلکی سی سیاہی بھی بہت واضح اور دور سے دکھائی دیتی، تو سیدہ سے حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا آخری وقت ان کے کان میں فرمایا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی فرمائی تاکہ امت کو سبق مل جائے، وہ تو لوگ تھے ہی جنتی،
بی فاطمہ تو زہرا سے بڑھ کے کون جنتی ہوگا عورتوں میں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دے دیا پوری امت کو، اس سے بڑا رشتہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی جیسا باپ کس کا ہوگا، علی جیسا شوہر کس کا ہوگا؟ بعد میں ایسے کہاں سے لاؤ گے؟ حسنین جیسی ماں کس کی ہو؟ لیکن انہیں بھی یہ فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی آخرت کی، اور انہوں نے جتنی فکر کی ہے کون کر سکتا ہے؟ پوری امت کو سبق دینا مقصد ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں پیر زادہ ہوں تو میں آزاد ہوں، جو مرضی کرتا پھروں، میں سید زادہ ہوں تو میں جو مرضی کرتا پھروں، میں شیخ زادہ ہوں تو جو مرضی کرتا پھروں۔ نہیں، زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی، زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اس آیت کا مفہوم یہ ہے اس مقام کا کہ آپ کے ڈرانے کا نفع ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جبکہ اپنے رب کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ رب کو تو نہیں دیکھا، وہ تو آخرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن اس کی نشانیاں تو ہیں نا، ہر طرف نشانی ہے، میں خود نشانی، آپ نشانی، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہر چیز اس کی نشانی اس نے بنائی ہے، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، سردی کی شدت، گرمی کی شدت، موسموں کا اعتدال، زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، می کا برسنا، اناج کا اگنا، پرندوں کا چہکنا، کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا مسکرانا، یہ سب گنتے چلے جاؤ گن نہیں سکتے، یہ سب کیا ہے؟ اس کی نشانی، نشانیوں سے پہچان ہے لیکن دیکھا نہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں، آپ کا ڈرانا، آپ کی تعلیمات، یہ ایسے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان لوگوں کو جو نماز قائم کرنا سمجھتے ہیں، ایسی نماز جو چھوٹی اور بڑی، ظاہری اور پوشیدہ، الغرض ہر قسم کی برائی سے بچانے والی، وہ نماز قائم ہے۔ ومن تزکا، اور جس نے تزکیہ کر لیا، اندر سے بھی ستھرا ہو گیا، باہر سے، وہ پاکیزگی جو اس کے باطن سے اس کے ظاہر پہ آئی ہے، باطن سے ظاہر پہ آئی ہے، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو اس کا نفع اس کے خود کے لیے ہے، وہ فائدہ مند ہے اس کی اپنی، یعنی اس سے کوئی رسول اللہ پہ وہ احسان نہیں کر رہا صلی اللہ، اور نہ اللہ رب العالمین پہ کوئی احسان کر رہا ہے، ایسا کرنے سے فائدہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اور اس فائدے کا صحیح پتہ اس وقت چلے گا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جب دنیا سے پلٹ جائیں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ یہ فائدہ اپنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمجھ لیں اگر نقصان کر رہے تھے تو وہ بھی، اب یہ سیاق سباق سب نے کن سے کہا جا رہا ہے؟ مشرک، یہ جو مضمون ہے یہ مشرکین۔ پھر حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ ہم نے گزشتہ سبقوں میں پڑھا کہ آپ اتنے فکر مند نہ ہو جائیں کہ اپنی جان ہی ختم کر دیں، ذہن میں آ رہی ہے بات؟ ایسے نہ اس میں پڑے کہ بس اپنی جان ہی کھا جائیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں قبول حق کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں ان کی فطرت
جیسوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دینے کا مطلب کیا ہے کہ بس اس کے بعد وہ قبولیت حق کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ تسلی دے کے اب فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو دکھائی دیتا ہے وہ اور جس کو نہیں دکھائی دیتا یہ دونوں برابر۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے برابر ہو سکتے ہیں اور نہ اجالے۔ النور ہے اجالا، روشنی ایک ہی ہے اور دین حق ہے، اسلام ہے۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، یعنی کفر، شرک، الحاد اور کفر کی سب قسم۔ نور ایک ہی ہے، نور حق، دین حق وہ ایک۔ اندھیرے اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو اہل لغت ہے فرماتے ہیں لا کی تکرار لا کے یہ بات سمجھایا گیا، یہ جو لا کی تقریر ہے، لَلظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ اندھیرے روشنی کے برابر ہو سکتے اور نہ روشنی اندھیروں کے برابر ہوتی ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، نہ ہی دھوپ اور سایہ برابر ہوتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندے اور مردے برابر ہوتے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا یہاں سے مراد یہ نہیں ہے۔ اب دیکھو، ایک ہے ابو بکر اور ایک ہے ابو جہل، ظاہری طور پہ دونوں زندے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے ابو جہل مردہ ہے اور صدیق اکبر پوری امتوں میں سب سے زیادہ زندہ ہے۔ فرمایا یہ وہ مراد ہے۔ اب جو میں رب عرض کر وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اس طرح سمجھایا جائے کہ مردہ اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ مثلا مردہ توبہ کرے، توبہ قبول ہوگی؟ زندہ توبہ کر لے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہو لیکن زندگی میں ہی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ نہ صرف قبول ہوگی، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں سے تبدیل کرے گا۔ لیکن مردہ توبہ کرے قبول ہوگی؟ فرعون نے موت کے آثار دیکھے تھے، اس نے کہا تھا توبہ ہے، فرمایا اب توبہ نہیں، وقت ختم ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے پاس مہلت ہے، ایک کے پاس مہلت ختم۔ زندگی مہلت ہے اور موت مہلت ختم، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ دنیا میں آباد ہے، مردہ دنیا میں آباد ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو سپرد خاک کیا جائے، دونوں برابر۔ یہ اسی طرح کچھ لوگ اس قابل ہیں کہ جو حق کو قبول کر لیں، اور کچھ ایسے ہیں جو قبول حق کے قابل نہیں رہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی جس سے چاہیں سنا دیتے ہیں، جسے چاہیں سنا دیتے ہیں، یعنی قبول حق، سننا، سمجھنا، اس کو مان لینا اور اس کو اپنا لینا، یہ اس معنی میں سمع قبول، سمع قبول۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے، من فی القبور، اس کو جو قبر، وہ جو قبروں۔ تو یہ اموات اور القبور، یعنی کچھ لوگ زندہ ہیں لیکن وہ مقبرے ہیں،
ہے زندہ ہیں مردے، چلتے پھرتے مقبرے. کیوں؟ قبول حق کی صلاحیت ان کی اللہ پاک نے ختم کر طلب. ایسے جرم کیے انہوں نے کہ بس یہ. اب یہاں ایک طبقہ ہے جو اس کو دلیل بناتا ہے سبب موتا کی. میں نے ربط اس لیے بیان کر دیا کہ یہ مضمون ذہن میں رہے کہ یہاں یہ مضمون ہے ہی نہیں کہ قبروں میں جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہ تو مضمون سرے سے ہے ہی نہیں. سماع موتا کا مسئلہ الگ ہے. اس پر اکابرین مفسر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو حکم دیا ہے، پوری امت، کہ جب بھی کسی قبر پہ جاؤ سلام کرو، قبرستان میں جاؤ سلام کرو. انہیں کیا کہو؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے یا نہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے یہ سلام ہم تک پہنچتا ہے؟ پھر محدثین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں کھڑے ہو کر اہل قبور کو مخاطب کیا اور ان کو خطاب کیا. ثابت ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے اہل قبور کو مخاطب کیا. مخاطبین کون تھے؟ اہل قبور. اور پھر ان کو باقاعدہ خطاب کیا اور جو سلام سکھایا ہے وہ صرف السلام علیکم نہیں، یہ بھی انہیں کہو کہ تم یہاں آ گئے ہو، اب ہم آنے والے ہیں، تمہارے ساتھ بھی اللہ معافی کا معاملہ کرے اور ہمارے ساتھ بھی اللہ معافی کا معاملہ کرے. سمجھ لیں گا؟ یہ محدثین یہ بات لائے ہیں. پھر بخاری شریف کی حدیث میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم قبرستان میں جاتے ہو تو تمہارے پیروں کی کھسکھساہٹ بھی مردوں کی سماعت میں جاتی ہے. وہ مسئلہ الگ ہے. اس پہ سماع موتا کا جو مسئلہ ہے اس میں دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. ہم اس میں نہیں جانتے، ہمارا مضمون وہ نہیں ہے. حیات انبیاء پر تو صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، دوسرا پہلو ہے ہی نہیں. سماع موتا الگ مسئلہ ہے. تو جہاں پہ دونوں طرح کے دلائل ہوتے ہیں تو وہاں پھر جو اکابرین ہیں نا وہ فرماتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور نہیں بھی سنتے. جب اللہ پاک انہیں سنانا چاہیں تو سنتے ہیں، نہ سنانا چاہیں تو نہیں سنتے. دونوں طرح کے دلائل آ گئے. لیکن حیات انبیاء پہ تو کوئی اختلافی بات سرے سے ہے ہی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ مضمون نہیں ہے. یہ جو فرمایا گیا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ایک بندہ زندہ ہے اور ایک مر گیا. یہاں مطلب یہ ہے کہ اندر جو دل زندہ ہے، ایک کا دل زندہ ہے اور ایک کا دل مردہ ہے روحانی طور پر. کہ ایک قبول حق کے قابل ہے اور دوسرا قبول حق کے قابل نہیں ہے. ابو جہل قبول حق کے قابل نہیں تھا، ابو جہل کا بیٹا قبول حق کے قابل تھا، اس کا پوتا قبول حق کے قابل تھا. وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ بنے اور یہ فرعون مکہ بنے. اس لیے کہ اس کے ارادے میں مطالبہ ہی نہیں تھا حق کے قبول کرنے کا، اور اس کی اولاد کے ارادوں میں مطالبہ تھا قبول حق کا. انہیں مل گیا. سمجھیے بات. یہاں اصل جو پورا سیاق سباق ہے اس کو سمجھنا. یہ سمجھا دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں تو آپ کے واعظ میں، نصیحت میں، تبلیغ میں کوئی فرق نہیں. فرق اس کے اپنے اندر ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھا. اس نے اتنی دشمنی کی، مسلسل کی،
کہ اب وہ اس قابل نہ رہا. ان انت الا نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق قبول کرا کے ہی چھوڑیں گے یہ ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ پیغام حق دے دیں، کوشش کر رہے ہیں. آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابو جہل کو 200 مرتبہ دین کی دعوت دی با اہتمام اور اس نے قبول نہیں کیا، تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں قبول کیا. آپ کا کام تھا اسے پیغام دینا اور اس کی کوشش کرنا کہ وہ قبول کر لے. آپ نے حد المقدور کام کر لیا. اب اگر اس نے قبول نہیں کیا تو اس میں آپ کے پیغام اور پیغام رسانی کے معاملے میں فرق نہیں ہے. وہ قبول حق کے قابل بدبخت تھا ہی نہیں. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا. اگر دیکھیں نا، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ وہ جو اس کو سماع موتا کا مسئلہ بنا رہے ہیں تو انہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان اللہ یسمع من یشاء. قبول حق اسے نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ پاک اس قابل سمجھے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ اس کا مفہوم. تو آپ نہیں سنا سکتے آل قبور کو، اللہ سنائے تو دونوں ملے ہوئے جملے کہ اللہ جیسے سنا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے. یہ پھر اس طرح پھر تو گنجائش موجود ہے نہیں. اگرچہ یہ وہ مضمون سرے سے ہے ہی نہیں. وہ پچھلے جملے کو کھا جاتے ہیں، اگلے جملے کو اپنی مرضی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تفسیر بالرائے بڑا جرم ہے. ان انت الا نذیر کو بھی بے ربط کر دیتے. تو اصل مفہوم کیا ہے؟ جن کو اللہ پاک نے باطنی اعتبار سے قبول حق سے محروم کر دیا ہے، تو آپ جیسے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی عظیم تبلیغ ان پہ فرمائیں تو آپ کی عظیم ترین تبلیغ کا بھی انہیں فائدہ